وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے، ان بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے، عمر میں سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے۔ یہ 17 برس کے ہوئے تو بنی زہرہ نامی قریش کے ایک دوسرے معزز خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ ان بیوی کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ شادی کے بعد بہت کم عمر حیات رہے، چند ہی روز کے بعد انتقال ہو گیا۔ عبداللہ کے مرنے کے بعد چند مہینوں کے بعد بی بی آمنہ کے بچہ پیدا ہوا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتے تھے۔ وہ بچہ جو ہمارا رسول اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ان کے آنے کی خوشخبری سب کو سنائی تھی، اور جو ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والا تھا۔ پیدائش بتاریخ 12 ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس بعد ہوئی، یعنی 571 سال کے بعد ہوئی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی باقاعدہ سند نہیں ہے۔ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 7 ربیع الاول کی ہے، بعض روایات میں 9 ربیع الاول کی ہے، بعض روایات میں 11 ربیع الاول اور بعض میں 12 ربیع الاول، لیکن 12 ربیع الاول سب سے ضعیف روایت ہے۔ سب گھر والوں کو اس بچے کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن بعد ان کے چچا ابو لہب کی ایک لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ عرب کے شریف گھرانوں کے بچے دیہات میں پرورش پاتے تھے۔ دیہات سے عورتیں آتی اور شریفوں کے بچوں کو پالنے اور دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جاتی۔ انہی عورتوں میں سے ایک، جن کا نام حلیمہ تھا، اور جو حوازن کے قبیلے اور سعد کے خاندان سے تھی، مکہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے قبیلے میں لے گئیں۔ 6 برس کی سن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حوازن کے قبیلے میں پرورش پاتے رہے۔ جب اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلیوں میں کسی یتیم کو یا کسی ایسے صاحب کو ڈھونڈتی پھر رہی تھیں کہ کوئی ایسا بچہ مل جائے کہ ان کے گھر کا راشن بھی چلتا رہے، ان کے گھر کا نظام بھی چلتا رہے اور بچہ بھی پلتا رہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشے سے ایک دائیہ تھی۔ دائیہ اسے کہا جاتا ہے جو بچے کو پالنے والی ہو۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی دائیوں کے ساتھ مکہ تشریف لائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا تو جتنی بھی دائیاں تھیں سب کی سب یہ کہا کرتی تھی کہ یتیم ہے، نہ اس کے سر پہ باپ ہے، نہ کوئی بڑا ہے،
ٹھیک ہے اہل قریش میں سے ہے مگر یتیم ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، لہٰذا ہم اسے نہیں لیتی۔ دوسری خاندانوں میں سے، دوسرے گھرانوں میں سے بچوں کو لے گئیں۔ اور اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل غریب تھی، اتنی غریب تھی کہ اپنی اونٹنی کو بھی صحیح معنوں میں چارہ نہیں کھلا پاتی تھی۔ اونٹنی بھی اس غربت کا شکار تھی اور کہیں تھوڑا چلتی تھی، بیٹھتی تھی، پھر اٹھتی تھی، پھر چلتی تھی، پھر بیٹھ جاتی، باقاعدہ ان کی اونٹنی سفر نہیں کرتی تھی کہ ایک ہی رو میں بس چلی اور چلتی چلی جا رہی ہے، چونکہ بھوکی ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے اس بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جاتی، پھر بیٹھ جاتی، پھر تھوڑا سا چلتی، پھر نڈھال ہوتی، پھر بیٹھ جاتی۔ اماں حلیمہ بیچاری جگہ جگہ جا کے دروازہ بجاتی اور مکہ کے لوگوں کو کہتی کہ ہے کوئی اپنے بچے کو میرے حوالے کرے تاکہ میں اس کے بچے کو پالوں، اپنا پیٹ بھی پالوں اور اس کے بچے کی پرورش بھی کروں، مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا کہ جو اپنی اونٹنی کو چلا نہیں سکتی وہ ہمارے بچے کو کیسے پال لے گی۔ بالآخر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئیں، دستک دی، اندر سے ایک ملازمہ نکلی، ایک غلام لونڈی نکلی اور اس نے دیکھا کہ ایک دائیہ ہے، بالکل نڈھال ہے، اس کے پاس جو اونٹنی ہے بالکل کمزور ہے، نڈھال ہے۔ اس نے دیکھا، پوچھا کہ اماں خیر سے آئی ہے، دروازے میں کیوں بیٹھی ہے، تیری یہ حالت کیوں اور تیری اونٹنی کی یہ حالت کیوں، کیا اپنی اونٹنی کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتی؟ جواب ملا کہ میں کھانے پینے کو تو تب دوں کہ میرے پاس کچھ ہو، مجھے تو کوئی اپنا بچہ پرورش کے لیے بھی نہیں دیتا۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے اندر آؤ، ہمارا بچہ ہے، اس کی پرورش کرو، جو ہوگا ہم سے جو ہو پائے گا وہ آپ کو دیں گے۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوئی، چہرے انور کو دیکھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے، اور جب میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چہرے کو دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ میں نے مکہ، مدینہ اور طائف اور اس کے علاوہ جتنے بھی حجاز مقدس میں شہر ہیں، کسی علاقے میں میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا جتنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جیسے ہی میری نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، مجھے اپنی بھوک، پیاس، لاچاری، نڈھال پن، سستی، کاہلی، ہر چیز بھول گئی اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میری نظروں کے سامنے رہا۔ اور فرماتی ہیں میں نے کہا کہ میرے پاس اتنا کچھ نہیں کہ آپ اگر یہ کہیں کہ ہمارے بچے کو بڑے عیش و آرام دے تو میں وہ نہیں دے سکتی۔ باندی نے کہا کہ اماں تو پریشان نہ ہو، اس بچے کو لے جا، یہ اہل قریش کا بچہ ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا لاڈلا ہے، آمنہ کا لاڈلا ہے، اسے تو لے جا، تیرا اور اس بچے کا اور اللہ کا معاملہ وہ اللہ آسمان والا خود ہی جانے۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، میری بھوک مٹ گئی، میں نے چوما، میری پیاس مٹ گئی، میں اسے لے کر اپنے گھر سے باہر نکلی، اونٹنی پر سوار ہوئی، وہ اونٹنی جو بالکل نڈھال تھی، جسے بار بار ہانکنا پڑتا تھا، جیسے ہی میں اس بچے کو لے کر اپنی اونٹنی پر بیٹھی، وہ اس طرح کھڑی ہوئی جیسے نہ جانے کتنا مال اس نے کھا رکھا ہو اور کتنی صحت مند ہو، جبکہ مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میں اس اونٹنی پر اپنے علاقے حوازن میں واپس چلی جاؤں گی۔ اور کہتی ہیں کہ میں جیسے ہی اونٹنی کو ہانکنے لگی، اونٹنی نے میری ہانک سے پہلے ہی قدم بڑھائے اور اتنا تیز چلی کہ جتنی بھی
حوازن کی دائیاں تھی جو میرے مقابل یہاں پر آئی تھی اور میرے ساتھ واپس لوٹ رہی تھی، وہ تمام کی تمام دائیاں اپنی اونٹنی پر بڑی سپیڈ میں جا رہی تھی۔ جیسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر بٹھا کر میں حوازن کی طرف روانہ ہوئی، تمام کی تمام دائیوں کی اونٹنیاں پیچھے رہ گئی، میری اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سب سے آگے تھی۔ اور فرماتی ہیں کہ جب میں نے حوازن میں قدم رکھا تو مجھے ایسا لگا کہ حوازن ہرا بھرا ہو گیا، اور میں اپنے گھر میں اس بچے کو لے کر گئی۔ نہ جانے کب تک مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے کھانا کھانا ہے یا کھانا کھایا یا نہیں کھایا، اور کتنے دن تک آپ فرماتی ہیں کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلی۔ وہ جو پڑوس کی دائیاں تھیں نا، حوازن میں ایک زیادہ تر دائیاں رہا کرتی تھی، جو پڑوس کی دائیاں تھی وہ آئی، آگے دروازے پر دستک دی، پوچھا حلیمہ کیا بات ہے، جب سے تو اس بچے کو لے کر آئی سب سے پہلے تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ بچہ تیری گود میں تھا، تو نے ہماری اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، تیری نڈال اونٹنی جو ہم سے سب سے پیچھے رہا کرتی تھی، وہ اونٹنی جو باقاعدہ چلا نہیں کرتی تھی، رک رک کر اپنا سفر طے کرتی تھی، آج وہ اونٹنی ہم سب سے آگے نکل گئی، اور جب سے تو اس بچے کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تب سے لے کر اب تک تو گھر سے باہر نہیں نکلی، ہمیں اپنا چہرہ نہیں دکھایا، کہاں سے کھاتی پیتی ہے، کھاتی پیتی کہاں سے ہے، تیری پیاس کیسے بجھتی ہے، تیری بھوک کیسے مٹتی ہے؟ تو اماں سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں کہ جب سے میں اس بچے کو اپنے ساتھ یہاں پر لائی ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ میں کب کھاتی ہوں کب پیتی ہوں، میری بھوک کیسے مٹتی ہے، کیسے بھوک لگتی بھی ہے یا نہیں، بس جب میرا دل کرتا ہے کہ اس بچے کو دیکھوں میری پیاس مٹ جاتی ہے، اور مجھے جب بھوک لگے تو میں اسے چوم لیتی ہوں، میری بھوک مٹ جاتی ہے، مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ کھانا پینا بھی ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ انصاف کرنے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عادل تھے کہ میرا ایک بچہ تھا جو دودھ پینے والا تھا، میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی تھی، ایک طرف کا دودھ پی کر چھوڑ دیا کرتے تھے، میں اگر کوشش بھی کرتا کہ دوسری طرف کا دودھ یہ پئیں تو یہ منہ پھیر لیا کرتے تھے کہ وہ دودھ کا حصہ میرے بیٹے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل ہے کہ ابھی دودھ پینے والے بچے تھے کہ آپ نے عدل کرنا شروع کیا۔ یہ سب کچھ سنانے کا مقصد، پڑھنے کا مقصد، کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ایک قصہ سنیں اور اس قصے کو یہیں پر ختم کر دیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نبی وہ جو تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے امام ہیں، ان کا تذکرہ یہ اس وجہ سے اس قسم کا ہے کہ میں اور آپ سن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ میں نے شروع میں ایک آیت تلاوت کی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میری یعنی اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل میں چاہتے ہو تو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میں تمہیں اپنی محبت بھی دوں گا، نبی علیہ السلام کی محبت بھی دوں گا، اسلام کی محبت بھی دوں گا، اور جہاں پر تمہیں بخشش تمہاری کی بات آئے گی وہاں تمہاری بخشش کا بھی اعلان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا